السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تتقون ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے اور ان کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کیا۔ محترم بزرگوں، رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق، یعنی بلکہ رمضان آنے سے 15 دن پہلے سے تقریباً استقبال رمضان کے متعلق ہم قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر درس و تدریس، جمعے کے بیان وغیرہ سے ہم کافی حد تک واقف ہوئے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا، جیسے کہ پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ یہ وہ دین کا ایک اہم ستون ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے، کیونکہ بہت سارے نکات ہمارے سامنے گزشتہ آ چکے ہیں، لیکن ایک نقطے پر توجہ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی مبذول کراتے ہوئے میں انشاءاللہ زور اس پر دوں گا کہ رمضان اور قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، رمضان اور روزوں کا کیا تعلق ہے۔ یہ ہم آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون بتایا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو بتایا، شاید کی کنڈیشن لگایا۔ یہ نقطے پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ مفسرین نے یہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر یہ تم 30 دن کے روزے رکھ لو گے، ان کے اندر جو عبادتیں اگر کر لو گے تو تمہارے اندر لازماً تقوی پیدا ہوگا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا۔ اس کے مفسرین اس تعلق سے 3 پوائنٹس بتاتے ہیں۔ گزشتہ بھی یہ ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کو یاد کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی، دراصل جو ہم عبادت کرتے ہیں، ایک تو عبادت ہے اور ایک عبادات ہے، یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ عبادت مکمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت، بندگی، غلامی، پیروی، فرما، ٹوٹل سبمیشن، یہ عبادت ہماری مکمل 24 گھنٹے سے تعلق رکھتی ہے۔ عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض کیے ہیں، نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو نیک کام جو ہم کرتے ہیں، بھلائی کے کام، وہ عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو عبادت اور عبادات کا جو تصور ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ تو ان عبادت اور عبادات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ تاثیر نہ ہو تو پھر ہمارے دعائیں، پھر ہمارے سجود، پھر ہماری نماز، پھر اس کا کوئی یہ نہیں رہے، اثر نہیں رہے گا، بلکہ ایک فزیکل ایکسرسائز ہوگا۔ بغیر غیر شعوری طور پر ہم ادا کریں گے، چلے جائیں گے۔ اگر ہم اس کو شعوری طور پر اگر ہم یہ کریں گے، اللہ سے توفیق طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کے اندر، ہماری عبادت کے اندر پھر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ جب وہ تاثیر پیدا ہوگی تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک پہلا نقطہ ہے جس سے ہمیں ذہن میں رکھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کے اندر تاثیر پیدا کرے، تاکہ پھر ہم جو دعا کریں پھر وہ دعا قبول ہو۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بتایا گیا، اس کا جو مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، تقویٰ، پرہیزگاری، صبر، ضبط نفس، یہ ایسی صفات ہیں، یہ فوراً انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں، یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہر سال ہم کو 30 دن یا 29 دن کے جو روزے رکھواتا ہے، یہ دراصل ان چیزوں کی تربیت ہم سے کرواتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم پر پچھلی امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ جو ہے بٹن دبا دیے تو لائٹ آ گئی، فین چالو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یا جس طریقے سے ہم بیج زمین میں بوتے ہیں اور بونے کے بعد فوراً جو ہے پھل آتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک وقت لگتا ہے۔ وقت لگنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھول اور پھل آنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ وقت کے اندر بھی اگر وہ پودا بارش سے، ہوا سے، جانوروں کے نقصان سے اگر بچ پاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ پھل نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقویٰ کی جو صفت ہے، پرہیزگاری کی جو صفت ہے، بچنے کی جو صفت ہے، یہ بتدریج پروسیس ہے، گریجول جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے فوراً ہمارے اندر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کافی جدوجہد، کافی کوشش، اللہ سے توفیق، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو ہمیں یہ چیز حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک تدریجی طور پر جو یہ پروان چڑھتا ہے تقویٰ۔ ایسا نہیں کہ ہم روزے رکھ لیے اور آگے، ایسا نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نیت ہے، کس نیت سے وہ روزے رکھتے ہیں نا۔ اللہ کو بارہا ہم اس ضمن میں احادیث اور متعدد یہ چیزوں کا بھی مطالعہ، گفتگو ہمارے سامنے آ رہی کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رمضان کے روزے اگر اس نے رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کیا ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، نیت ایک خالص ہونی چاہیے کہ جو ہمارا روزہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور ہمارے روزوں کے اندر جس طریقے سے یہ ہماری نیت خالص ہوگی، برے جذبات سے ہمارا عمل اگر جتنا پاک ہوگا اسی قدر جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو عزیز بھائیو، یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں بارہا کہا گیا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ شاید لگائے اللہ تعالیٰ، اللہ کو شاید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شاید لگا کر کہتا ہے کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر یہ نکات جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلیں گے اپنے موضوع کے اوپر۔ قرآن مجید اور
جو ہے رمضان کا روزوں کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے برکات، اس کی رحمت صرف اسی وجہ سے ہوئی کہ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ پہلی وحی بارہا ہم سنتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ تو یہ سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مقدس طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے جو آسمان پر اتارا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے حکم آتا گیا، ویسے ویسے آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کو لے کر آتے ہیں۔ دوستو، اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ جتنی اور کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں، زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، یا جو بھی، یہ تمام چیزوں کا نزول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کیا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے اور ریفرنسز ہم کو ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ جو انسانوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ اس کا ترجمانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یہاں پر بتا رہا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کتنے خزانے، کتنا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر رکھ دیتا کہ یہ انسان کے ذہن سے، دماغ سے، اس کے علم سے بہت باہر ہے، اتنی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت، جو علم، جو چیزیں ہم کو عطا کی ہیں، اس کے توسط سے جو ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا گیا قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے، یہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ پہلی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہا، لیکن اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمان نہیں، عالم دین نہیں، حافظ نہیں، کوئی، تمام انسانوں کے لیے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہا ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، راستہ ہے۔ اب جتنا اس کا آپ اس کو ڈیپ میں جائیں، جتنا آپ اس کا گہرا یہ کریں، پہلی چیز جو قرآن مجید کو بھیجنے کا، اتارنے کا مقصد ہے ہدایت، نیکی، ثواب گنانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے۔ پہلی بات جو فرما رہا ہے ہدایت ہے، پھر فرمایا اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل، واضح تعلیمات، کلیئر تعلیمات ہیں، کوئی اس کے اندر گنجلک چیز نہیں ہے، کوئی شک پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ یہ کون خطاب کر رہا ہے؟ جو اس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو دنیا میں بھیجا، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجی، وہ کتاب کر کے کہہ رہا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھائیں، سیدھا راستہ تم کو دکھائے گی۔ دنیا میں مختلف راستے ہیں، مختلف فلاسفیز ہیں، مختلف نظریے ہیں، مختلف فکر ہے، مختلف طریقہ کار کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان تمام میں جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب جو ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ چار چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، حق اور باطل، سچ اور غلط، ان تمام چیزوں کا یہ جو ہے یہ کھول کر بتا، چاہے زمانہ کیسا بھی رہے،
1400 سال پہلے اس کا نزول ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک یہ کتاب ہم کو رہنمائی کرے گی، ہم کو راستہ بتائے گی اور سیدھا سیدھا بتا دے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت طلب کریں، نہ کہ ہم اس سے ثواب تو ملنا ہی ہے، ثواب اللہ کا وعدہ ہے، ہر لفظ پر نیکی، ایک نیکی 10 نیکی، یا انسان جس نیت سے پڑھے گا، جس خلوص سے پڑھے گا، جس للہیت سے پڑھے گا، جس یقین سے پڑھے گا، وہ حساب سے تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا۔ لیکن اصل کام اس کا جو ہے ہدایت ہے، تمام انسانوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ مطلب صرف چند لوگ، بلکہ تمام انسانوں کو۔ اور زمانہ کیسے بھی رہو، قیامت تک آنے والا زمانہ کیسا بھی رہو، یہ بتا دے گی یہ صحیح کام ہے یہ غلط کام ہے۔ تم اس کو اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ یہ اس کی واضح جو ہے مقصد اس کا یہاں پر بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اب ہم روزوں سے کہا گیا کہ اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے، فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ تو یہ ایک مقام ہے۔ اس سورت کا نزول کب ہوا؟ ہجرت کے بعد، یعنی مکے سے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اور ہجرت کرنے کے بھی 18 مہینے بعد، یعنی تقریباً 1.5 سال بعد جو ہے روزے ہم پر فرض کیے گئے، 1.5 سال بعد، اور اس کے بعد پھر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی۔ پھر حج جو فرض ہوا سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کیا۔ تو اس طریقے سے نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال میں، 5 وقتہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نبوت کے 12ویں سال میں۔ تو یہاں پر اس 18 مہینے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے مہینے میں، اور بعد میں پھر یہ چیزیں آئیں۔ تو دوسرا مقام اس کا قرآن مجید کا نازل ہونے کی جو صراحت وہ ہمیں سورہ دخان کی آیات ہم کو بتاتی ہیں، اس کی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حروف مقطعات حام ہا میم، یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر اور برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ہم لوگوں کو وارن کرنے کا، ہم لوگوں کو ڈرانے کا، ہم لوگوں کو بتانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شب قدر والی رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ وہ رات جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر حکیمانہ فیصلے اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے پوری زمین پر، پورے کرۂ ارض پر، یا ہو سکتا کائنات ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر ایک اور مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، جو ہم بخوبی یاد ہے، ہم کو یاد رکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر ہم سے سوال کر رہا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ بتائے گا ہی تو جو ہے ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس تعلق سے بھی ہمارے سامنے دروس کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے بات واضح ہے شب قدر کی کیا اہمیت ہے، شب قدر کو کن راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے،
اور 1000 مہینوں سے زیادہ جو اس کی افضلیت ہے، اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ دونوں چیز، روزہ اور قرآن جو ہے دونوں اس کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی غلامی، فرما برداری، اطاعت میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم یہ جو ہے اس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کیا ہے کہ اللہ سے شرف ہے، ہم کلامی کا شرف ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کا شرف ہم کلامی ہے۔ جو مومن اللہ کی بندگی اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش ضرور ہونی چاہیے۔ روزہ کہے گا قیامت کے دن، اے اللہ یہ بندہ تیرے خاطر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا تھا، تو اسے بخش دے۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے اللہ یہ بندہ تیری خاطر میری تلاوت میں مشغول رہتا تھا، تو اسے بخش دے۔ تو اس طریقے سے روزہ اور قرآن مجید دونوں جو ہے وہ وہاں پر سفارش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں بلکہ اس کو حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم رمضان کے مہینے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے۔ عزیز ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام روزانہ آیا کرتے تھے، رمضان میں ہر روز آیا کرتے تھے، اور ہر روز جتنی جو تلاوت جو تھی، چونکہ اس کا نزول کب ہوا؟ سورہ بقرہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری کے اندر سے شروع ہوا اس کا، تو کچھ آیات فتح مکہ کے بعد ہوئی ہیں۔ تو جتنا اس وقت تک 2/3 قرآن مکے میں نازل ہے، 2/3 قرآن جو ہے مکہ معظمہ میں نازل ہوا، باقی کا 1/3 مدینہ میں نازل ہوا۔ اس 1/3 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام دیے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حدود دیے ہیں، دستور کانسٹیٹیوشن دیا ہے، مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن دیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام روزانہ آتے اور آ کے جو نزول ہوا اس کا جو ہے دور کرتے تھے۔ اسی لحاظ سے جو ہم تراویح پڑھتے ہیں قیام اللیل کے تحت روزانہ جو ہم سنتے ہیں، یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہے، بہت ثواب والی چیز ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو ہے براہ راست اس کے معنی نہیں جانتے۔ ایمان یا حافظ تلاوت کرتے ہیں، بس ہم الفاظ ہمارے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر اس کے معنی یا مفہوم کم سے کم اگر یہ معلوم ہو ہم تمام کو، تو اس کے اندر جو مقصد اس کا جو ہے پھر ہمارے اندر واضح ہوتا ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہر رمضان میں جو کرائی جاتی ہے، دراصل وہ اس لیے کہ وہ مقصد کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے، جو جس کا مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، اس مقصد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال یہ پروسیس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اثرات ہمارے اندر اس لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ ہم براہ راست نہیں سمجھتے، صرف ثواب کی غرض کے لیے ہم ادا کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ جو سمجھتے ہیں وہ اس کا جو ہے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، پچھلی کسی کتاب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ کیا فرمایا گیا؟ یہ بھی ہم بارہا سنتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اسی لیے 1400 سال ہو گئے، کتنے کوششیں کی گئی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ حال میں بھی 26 آیتوں کے تعلق سے بات آئی، پھر اس سے پہلے بھی 14 آیتیں نکالو، پھر اس سے بات یہ آئی کہ جہاد والی آیتیں نکالو۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ جو ہے بارہا ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے آج تک اس کے اندر کوئی ترمیم، یہاں تک کہ زیر زبر پیش کسی چیز کی بھی جو ہے یہ نہیں کی گئی۔ جرمنی میں بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دنیا کے مختلف مقامات سے قرآن مجید منگانے کے بعد اس کا کمپیریشن کیا گیا، اور کمپیریشن کرنے کے بعد بھی ان کو جو ہے کوئی چیز اس کے اندر فرق کرنے والی محسوس نہیں ہے۔ یہ بہت سارے نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔
جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، جس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس کے تعلق سے رمضان میں اس کا اس لیے کیا گیا کہ دراصل قرآن مجید جو ہے اپنا ایک فلسفہ رکھتا ہے اور اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے انسان کے بارے میں، اس پوری کائنات کے بارے میں۔ آج ہم جو بھی تحقیقات، جو بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یا جو انکشافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ سب تمام چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہیں۔ اس قرآن مجید نے اشارات دیے ہیں، بہت سارے اشارات دیے ہیں۔ اب جو اس کی گہرائی میں جائے، جو اس سے حاصل کرنا چاہے، وہ اس سے لے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی وحی کے اندر ہی اقرا، پڑھو، یہ صرف پڑھنے کے لیے کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کیسے بتائی، اور کتنا علم کو فروغ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض بتایا۔ پڑھو، پھر اس کے بعد بتایا کہ پیدا کیا ہم نے، پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات، یونیورس، یعنی یہ صرف یہ اتنا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اتنی وسیع یونیورس ہے کہ دنیا کے سپر کمپیوٹرز فیل ہیں کہ اس کائنات کو یہ کرنے میں، کوانٹیفائی کرنے میں، یا اس کے کتنے ستارے، سیارے، گیلیکسیز اور کہکشاں کتنے فیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشارات دیے ہیں، اور اسی اشارات کے اوپر جو ہے لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات کا بھی اللہ تعالیٰ نے نظریہ دیا ہے۔ آج سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے ایکسپینڈ کر رہی، پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا اشارہ پہلے دے دیا، ہم اس کائنات کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کے حدود بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ہمارا نظام شمسی ہے۔ امریکہ کی ایک ناسا فرم جو ایک سیٹلائٹ، ایک راکٹ بھیجا ہے جو تقریباً 40 سال کے قریب ہو گئے ابھی تک۔ اس 40 سال کے اندر وہ جو سفر ابھی تک کر رہا ہے، ابھی تک اس نظام شمسی کی بارڈرز تک نہیں پہنچا ہے، یعنی جو سورج اور 9 سیارے ہیں اس کے بارڈرز، اس کی باؤنڈری جو ہوتی ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ تو اس کی اسپیڈ 28,000 سے 30,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی اسپیڈ سے سفر کر رہا ہے، اور جو انرجی، جو فیول وہ لے رہا ہے سورج کے کرنوں سے، وہ فیول لے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انسان کیسے یہ کرتے ہیں؟ ایسے اشارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے دیے گئے ہیں۔ عزیز ساتھی، اس کے علاوہ یہ ایک نظام فکر اور عمل پیش کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والی، ثواب والی کتاب نہیں ہے، عمل والی کتاب ہے۔ یہ آپ سے عمل مانگتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ، تراویح آج 20 رکعت ہم ادا کر رہے ہیں، ان تراویح کو اگر چھوڑ کر بھی اگر ہم دیکھیں، دن میں 17 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا۔ اگر تراویح کو اگر ملا لیا جائے تو اور بھی زیادہ، تقریباً 37۔ پھر اور اگر ہم جو نفل اور اشراق اور جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس ملا لیں، یہ کتنی اہمیت ہے اس صورت کی۔ آپ یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا، اور بغیر پڑھے اس کی نماز نہیں ہوں گی کیوں کہا؟ یہ دراصل ہم کو صرف مسجد کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے چاہتی ہے کہ جو اقرار ہم مسجد میں آمین زور سے یا دل میں کہہ کر نکلتے ہیں، یہ صورت ہم سے چاہتی ہے کہ جس اہدنا الصراط المستقیم پر ہم نے آمین کہا، اگر ہم جا کر مسجد سے باہر نکل کر اگر ہم اس اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے غلط راستہ ہم اگر اختیار کریں گے تو یہ ہماری خطا ہے۔ فائدہ کیا جب بغیر سوچے سمجھے، جب ہم اتنے بڑے اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کرنے کے بعد اگر ہم باہر نکلنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کو یہ کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے اور اس کی آزادی بھی دیا ہے، اور اس اختیار کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کے بجائے غلط راستہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ بار بار ہمارا آ کے ادھر پڑھنا، 40 دفعہ اقرار کرنا اللہ کے سامنے، کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے؟ نماز پڑھو ایسا کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھو ایسا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، اور ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد اگر مجھ میں اور ہم میں اگر تبدیلی نہیں آتی تو پھر یہ قصور کس کا ہے؟ پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ یہ کیوں کر آئے گا؟ آپ ایک بات اندر کر کے
اور عمل کے میدان میں جو ہے، کیونکہ یہ عمل والی کتاب ہے، قرآن اگر ہم پڑھیں تو عمل کرنے کے لیے پڑھیں، عمل کرنے کے بعد ثواب تو ملے گا ہی۔ ہمیں ہمارے پاس وہ کیلکولیٹر نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے کہ اتنے نیکی گننے کے، وہ تو یہ ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں آلریڈی۔ تو یہ عمل کی کتاب ہے، ایک فکر ہم کو دیتی ہے، تو ہم جو اچھے سماج کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو یہ کرتے ہیں، اور ادھر اقرار کرنے کے بعد اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہو تو غلطی ہماری حصہ کی ہو۔ مجھے اور ہم تمام کو احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا یہ عمل ہے یا اس کے خلاف ہے، اور یہی قرآن کے مطابق ہمارے فیصلے وہاں پر صادر ہوں گے۔ یہی قرآن کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آیا تم نے اس کے مطابق عمل کیا یا اس کے خلاف کیا گیا۔ جو ہم حدیث سنتے ہیں نا بار بار کہ قرآن مجید پڑھتا جائے تیرے درجات بلند ہوتے جائیں گے، صرف پڑھنے سے نہیں ہے، وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا ہے۔ پڑھتے جائیں گے، عمل کریں گے تو پھر درجات بڑھیں گے، پڑھیں گے اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر درجات نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر جتنا آپ کہیں اتنا کم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر اور سورہ کہف کے اندر کیا بتایا کہ دنیا کے پیڑ اگر قلم بن جائے، اب آپ گنیے کتنے قلم ہیں دنیا کے، کتنے پیڑ ہیں، ہم گن نہیں سکتے اس کو۔ اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر کی سیاہی، اگر سیاہی جو ہے اس کو یہ ہو، تب بھی اللہ کی باتیں مکمل نہیں۔ تو یہ ایسا کلام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ 7 سمندر اور تو کتنا ہم یہ نہیں یہ کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صلاحیت دی، جو ہم کو ذہانت دی، جو ہم کو دیا، جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اس عظمت والے مہینے میں جو قرآن مجید کا جو نزول ہوا، اس قرآن مجید کی اہمیت کو ہم یہ کریں، صرف ثواب کی حد تک تلاوت کا بھی ہم مفہوم سے نہیں سمجھ۔ تلاوت کے معنی کے اندر یہ بات آتی ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، عمل کے لیے پڑھنا ہے، یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم اس رمضان کے مہینے سے کریں۔ بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دن میں ہمارے پاس 1440 منٹ ہے، کم سے کم 15 سے 20 منٹ متعدد یہ تفسیر لکھنے والے مفسرین نے کیوں تفسیریں لکھی؟ ہاں، دنیا کے آج 450 زبانوں میں تفسیر ترجمے قرآن کے موجود ہیں دنیا کے، اسی ہندوستان کے اندر 20-25 زبانوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ لوگوں نے کیوں کر کے گئے؟ اگر ٹھیک ہے ہم براہ راست قرآن مجید عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کم سے کم ان تفاسیر کا ہم مطالعہ کریں، اس مقصد کو ہم سمجھیں۔ چونکہ وہ شعر بھی ہم بارہ سنتے ہیں علامہ اقبال کا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے عروج پایا، اور اسی قرآن کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری امت کا زوال بھی اسی میں ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، یہی وہ کتاب تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لے کر اٹھے، اور پورا یعنی کتنے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے دور تک تقریباً 10 لاکھ اسکوائر میل سے زیادہ علاقہ، چین تک قریب لوگ پہنچ گئے، ادھر افریقہ تک پہنچ گئے، اندلس تک پہنچ گئے، اسپین، یورپ کے اندر پہنچ گئے۔ امریکہ تو ایجاد ابھی ہوا، 400-450 سال پہلے ہوا، ورنہ یہی وہ کتاب تھی، اور اس کتاب کے ذریعے سے ایمان ان کا یہ ہوا، پلا بڑھا، اور پھر ایمان کے توسط سے اس کا اظہار ان کے عمل کے اندر ہوا۔ ایمان اور عمل جو ہے ان کو یہ کامیابی تک جو ہے لے کر بڑھا۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا کی۔ اگر اس کا یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے مہینے کی اتنی جو ہے یہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر بہت مواد ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی جمعے کے بیان کے تعلق توسط سے، اور درس و تدریس کے اس سے، اور ہمارے مطالعے کے ذریعے سے بھی۔ مختصراً 1-2-3 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کا قرآن اور روزوں کا ایک ہلکا سا اور اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے، یہ دعوت جو تمام انسانوں کو جو ہے بندگی رب کی طرف بلاتی ہے، یہ امت مسلمہ کے کرنے کا کام ہے۔ ہم خود اس کو سب پڑھیں، ہم خود اس کو سمجھیں، ہم خود اس کو عمل کرتے ہوئے تمام انسانوں تک یہ پیغام کو پہنچائیں،
اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، یہ ایک اس کا بڑا کام ہے۔ پھر اس کا دوسرا ایک بڑا کام ہے معروف کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ کہنا نہیں کہا گیا بلکہ حکم دینا، آپ کو حکم دینا، آرڈر کرنا ہے۔ آرڈر کی پوزیشن میں کب آئیں گے میں اور آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اس بات کو لے کر اٹھے، تنے تنہا 23 سال کے اندر پورا عرب لا الہ الا اللہ کی گونج سے یہ ہوا، بلند ہوا، اور پھر اس کے بعد جو اسلام پھیلا۔ تو یہ کلمے کو بلند کرنا، چونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، تمام چیزیں اللہ کی، وہ مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ کرنے کا کام، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ پھر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اسلام دین ہے، مذہب دین، اس دین کو قائم کرنا، قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بارہا ہمارے سامنے آپ نے پیشن گوئی کی کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن غالب کرنے والے کیسے ہوں گے آپ نے بتایا، میرے صحابہ کے مانند ہوں گے، صحابہ کے۔ اب میں اور ہم تمام صحابہ کی سیرت اور ہماری سیرت ہم جائزہ لیں، پکچر ہمارے سامنے کلیئر آ جائے گا۔ جب تک وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی تب تک یہ جو ہے غلبہ نہیں ہوگا۔ حق کی شہادت دینا، دین کو غالب کرنا، یہ ہے وہ مقصد جو قرآن پر ایمان لانے والی امت کا مقصد ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ چند نکات تھے، اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسا میں قرآن مجید کا جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرما اتنا ہی اپن یہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ہم وقت اپنا نکالیں، کم سے کم 24 گھنٹے 1440 منٹ کے اندر 15 سے 20 منٹ تو کم سے کم ہم نکالیں، اور ترجمانی تفسیر تھوڑا دیکھتے رہیں، تو پھر فرق آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ میں بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے اور سمجھ کے پڑھنے کے اندر کیا فرق آتا ہے، آپ خود احساس کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔